الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيهن كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ محترم دوستو، بزرگوں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت مروی ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہے جس میں یہ ہو وہ منافق، خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک ہو تو اس میں منافق کی ایک نشانی ہے، 2 ہو تو 2 نشانیاں ہیں۔ تو بیان کی 4 خصلتیں۔ تو ایک خصلت ہے اذا اؤتمن خان، کہ جب امانت اس کو دی جاوے تو خیانت کرے۔ امانت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک روپے پیسوں کی امانت ہوتی ہے کہ کسی کو ہم نے روپے پیسے دیے، تو روپے پیسے کی امانت دینے میں یہ حکم ہے کہ جو پیسے دیے اس نے وہی پیسے اس کو باقی رکھے۔ کوئی چیز امانت دی تو اسی چیز کو باقی رکھے، اس کو بدلے نہیں، کتنے بھی سال ہو جاوے۔ تو یہ بھی امانت ہے۔ اور اس نوٹ کو بدل دینا، کسی نے ہمارے پاس پیسے دیے اور پیسے دینے کے بعد اس پیسے کو ہم نے بدل لیا تو یہ خیانت ہو گئی۔ ہاں اگر وہ اجازت دے تو الگ بات ہے۔ تو منافق کی ایک نشانی ہے اذا اؤتمن خان، کہ جب کوئی امانت دے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ تو یہ روپے پیسے کی امانت ہے۔ بعض مرتبہ بات کی امانت ہوتی ہے کہ آدمی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، یہ دوسرے کو مت کہنا، تو اب یہ بات دوسرے کو نہیں کہہ سکتا۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو بات کہتا ہے تو بات کہنے کے وقت آجو باجو دیکھتا ہے کوئی ہے تو نہیں، تو یہ بھی امانت کی کیا ہوتی ہے، ایک نشانی ہوتی ہے کہ میری بات کسی کو بیان مت کرنا۔ اور دوسری ایک صورت ہے کہ المجلس بالامانہ، کہ جب مجلس میں کوئی بات کی جاوے تو وہ بات دوسرے مجلس والوں کو بیان نہ کی جاوے، یہ بھی امانت ہے۔ تو اس میں بھی اگر دوسرے کو کہہ دیں گے تو یہ خیانت ہو جائے گی۔ تو یہ روپے کی بات ہوئی، ابھی بات ہوئی، کال کی بات ہوئی۔ ایک امانت ہے کہ آدمی کو کوئی چیز سپرد کی گئی کہ بھئی آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس میں بے ایمانی کریں۔ کسی کو کوئی عہدہ دیا گیا کہ آپ کو یہ ذمہ داری ہے، اس کو آپ کو ادا کرنی ہے، اس کو جیسے ادا کرنی ہے نہیں کرتا تو یہ بھی خیانت ہے۔ کسی کو وقت دیا گیا کہ آپ کی ڈیوٹی 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہے، اب 4 بجے کے اندر وہ 10 بجے سے 4 بجے کے اندر آگے پیچھے کرتا ہے تو اس وقت میں خیانت ہوگی۔ اور یہ بے ایمانی، خیانت کرنا بہت بڑی کیا ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی نشانی بتلایا۔ تو جو وقت دیا گیا، جو کام دیا گیا، اس کام کو صحیح طور پر کرے۔ اس میں اگر آگے پیچھے کرے گا تو اس کو بے ایمانی کا اس پر دھبا لگے گا، اس میں منافق کی نشانی پائی جائے گی، جب تک کہ اس اپنے اندر نشانی کو چھوڑ نہ دے، یعنی امانت میں جو خیانت ہوتی ہے اس کو چھوڑ دے۔ اسی لیے اللہ والے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہم پر جو امانتیں، جو مختلف ذمہ داریاں دی ہے، آدمیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی مدرس ہوتا ہے، کوئی ماسٹر ہوتا ہے، کوئی کسی آفس میں
بہت بڑا آفیسر ہوتا ہے، کوئی آدمی اپنے قوم کا سربراہ ہوتا ہے، پرمکھ ہوتا ہے، سیکریٹری ہوتا ہے، ان کو جو کام سپرد کیا گیا ہے اس میں اگر آگے پیچھے کرے گا تو یہ خیانت ہوگی اور یہ منافق کی نشانیوں میں گنا جائے گا۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کو معمولی نہ سمجھا جاوے۔ اور ایک دوسری نشانی تھی اذا حدث کذب، کہ جب کوئی بات کرے تو جھوٹی بیان کرے، کہ آدمی جو اصل بات ہے اصل کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، اور آج جھوٹ بولنا ہنر سمجھا گیا ہے۔ آدمی جھوٹ بول کر دوسرے کے سامنے یوں کہتا ہے میں نے بنا دیا، دیکھو کیسے بنایا، حالانکہ ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا سچ بولا کرتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مبعوث ہوئے اور نبوت کا دعویٰ کیا تو مشرکین ان کو نہیں مانتے تھے اور انکار کرتے تھے۔ اس وقت ابھی مشرکین جھوٹ بولنا ناپسند کرتے تھے کہ کوئی جھوٹ بولے، مشرک کی حالت تھی۔ آج تو ایمان والا سر عام جھوٹ بولتا ہے اور ہزاروں جھوٹ بولتا ہے، صبح سے شام تک جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ کو ہنر سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جھوٹے کو سچا جانا جاوے اور سچے کو جھوٹا جانا جائے۔ آج جو سچا ہوتا ہے نا اس کو جھوٹا کہا جاتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو سچا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنا بہت بڑا عیب ہے، تو یہ مسلمانوں میں عام ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے نفرت کرتے تھے وہ جھوٹ ہم میں عام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے پاس فرشتے رہتے ہیں رحمت کے، کسی روایت میں 9 فرشتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 360 فرشتے اس کے جسم کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آدمی جب جھوٹ بولتا ہے نا تو جھوٹ بولنے سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس بدبو سے فرشتے 3 میل دور 4.5 کلومیٹر دور بھاگ جاتے ہیں، بدبو آتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی جانور اگر مر گیا ہو اور وہ پھٹ جاوے تو کتنی بدبو مارتی ہے، ہم اپنی ناک کو بند کر دیں گے اور دور بھاگ جائیں گے، تو کہاں فرشتوں کو اس کی منہ سے بدبو آتی ہے جھوٹ بولنے والے سے۔ تو جھوٹ بولنا بہت بڑا عیب ہے، مسلمان اس کو سر عام جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم جو پنجم کلمہ ہم جب چھوٹے تھے تو پڑھتے تھے، پنجم کلمہ رد کفر، اس میں لکھا ہے، اور اللہ والے جب بیعت کراتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت چلی آتی ہے۔ بیعت کرنا کہتے ہیں کسی بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد و پیمان کرنا، قرار کرنا، تو وہ قرار ہوتا ہے، تو اس میں ایک یہ بھی بولا جاتا ہے کہ ہم جھوٹ سے پناہ چاہتے ہیں، جھوٹ سے توبہ کرتے ہیں۔ تو جھوٹ بہت بڑا کیا ہے، گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، مشرکین بڑے اللہ کے رسول کے بڑے ویرودھی تھے اور ان کو کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو مٹایا جاوے اور ان کی چلنے نہ دی جاوے۔ ایسے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کی صلح ہو گئی تھی، صلح حدیبیہ، کہ ہم 10 سال تک صلح کرتے ہیں، نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے، نہ تم ہم کو نہیں چھیڑو گے۔ تو اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے، خط لکھے، کاغذ لکھے، اسلامی دعوت دی کہ اسلام لے آؤ۔ ان میں ایک خط قیصر کو خط لکھا، جو قیصر روم تھا، روم کا بادشاہ تھا۔ جیسے آج امریکہ بہت بڑی طاقت والا ہے تو قیصر وہ بڑی طاقت والا سمجھا جاتا تھا، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، اور خط میں دعوت دی کہ تم، وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، کہ تم ایمان لے آؤ، تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے تمہاری ساری پبلک ایمان لے آئے گی، اس کا ثواب ملے گا، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اس کا وبال تم سب کا وبال، ان سب کا وبال تجھ پر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط بھیجا تو وہ خط جب بھیجا گیا تھا تو قیصر یہ روم میں ہوتا تھا، لیکن یہ اپنی عبادت کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ بیت المقدس تینوں مذہب والوں کے لیے بڑا مبارک ہے، ہمارے ایمان والوں کے لیے، یہودیوں کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے۔ جو آج ہمارا بیت المقدس جس پر کنٹرول قبضہ ہے اسرائیل کا،
جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل نہیں اسرائیل ہے، اسرائیل تو ملک الموت کا، جو موت کے فرشتے ہیں نا، ان کا نام ہے، تو یہ اسرائیل ہے، اس کے پاس ہے، تو وہ وہاں عبادت کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، تو وہاں پر جب عبادت کرنے کے لیے آیا تھا تو وہاں خط پہنچایا گیا، تو اللہ کے رسول کی ساری باتیں لکھی ہوئی دیکھی کہ اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے، تو اس نے یہ کہا کہ یہ خط جو لایا گیا ہے، تو اس جہاں سے خط آیا ہے مکہ المکرمہ سے، تو وہاں کے لوگ شام، جو شام اس وقت شام کہا جاتا تھا، سیریا، تو بہت 3-4 ملک ملا کر وہ شام ہوتا تھا، تو وہاں پر اس نے کہا کہ یہاں پر اگر وہاں کی پبلک میں سے کوئی آدمی آیا ہو تو میرے پاس لاؤ، میں اس خط والے کی تحقیق کروں کہ کیسا آدمی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو دوسری بات کریں گے۔